بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رات ہم نے ایک کلپ اپلوڈ کیا جس میں مرزا صاحب کے ایک سٹوڈنٹ، ان کا ایک معصومانہ سوال تھا۔ ہم نے اسی کو ٹائٹل بنا دیا کہ مرزا صاحب کے ایک سٹوڈنٹ کا معصومانہ سوال، مجھے اکیڈمی سے کیوں نکالا۔ اکیڈمی سے نکالے جانے کی وجہ وہ ہم نے اس کلپ کے اندر بتلائی ہے کہ مرزا صاحب نے جو اپنا ہائیڈروجن بم ریسرچ پیپر 5B لکھا تھا، تو اس کے بارے میں انہیں بڑا ناز تھا اور بڑے بلند و بانگ دعوے تھے۔ تو اس نے اپنے ریسرچ پیپر کے اندر، تحقیقی مقالے کے اندر یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے اندر ضعیف روایات موجود ہیں۔ تو جب اس نے مرزا صاحب کے سامنے بیٹھ کر کافی دفعہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی تو انہیں دکے دے کر اکیڈمی سے نکال دیا گیا۔ پھر وہ ہمارے پاس آئے تو ہمیں ساری بات بتلائی، تو انہی کے سوال کو ہم نے ایک معصومانہ سوال کی حیثیت سے آپ عوام کے سامنے وہ پیش کر دیا ہے۔ اس پر ہمیں تقریباً 24 گھنٹے کے اندر 9000 افراد نے اس کلپ کو دیکھا ہے، اور اس پر جو کمنٹس آئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آج ہم ان کمنٹس کے جوابات آپ کو دیں گے جو ان میں انتہائی ضروری ہیں۔ پہلا کمنٹس یہ تھا کہ عمار سیز 6886، انہوں نے کہا ہے کہ سر لنک دیجیے اس کتابچے کا اور ہمیں بھی علم و آگاہی کا شرف دیں، جزاکم اللہ۔ جی قاسم عزیز ان کا نام ہے، جیلم کے رہنے والے ہیں۔ 03321915 ان کا نمبر ہے، یہ آپ سیو کر لیں اور ان کے نمبر پر آپ ان کو میسیج بھیجیں، وہ آپ کو PDF سینڈ کر دیں گے۔ دوسرا میسیج ہے سرفراز نواز 5405 کا، کہتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت پہلی بات آپ یہ بتائیں، جو اسٹوڈنٹ 12 سال سے ساتھ میں تھے انہیں اب جا کر ہوش آیا، اور دوسری بات یہ اسٹوڈنٹ میں کیا خود ہمت نہیں ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے کی؟ یہ آپ کی عادی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہوش جب بھی آ گیا اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر خود ہمت نہیں، ہمت تو ہے، اور اس نے مرزا صاحب کے سامنے بیٹھ کر یہ ساری باتیں کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن آپ خود بتائیں کہ ایک بندے کو اگر دھتکار دیا جائے اور اسے سامنے بیٹھ کر علمی تحقیقی بات کرنے پر یہ کہا جائے آپ نفسیاتی مریض ہیں، لالچی ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کی جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اور سارے عوام کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا جی سے سوال کرنے کی، تو سوال تو اس نے کیے ہیں، اس سے جواب نہیں ملے، آپ لے کر دے دیں۔ جس انسان میں خود سامنے آنے کی ہمت نہیں، وہ کیا سچ بول رہا ہے اور کیا جھوٹ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آپ مرزا صاحب سے پوچھ لیں، اور ان کا نمبر میں نے بتلا دیا 03321915 قاسم عزیز ان کا نام ہے، آپ ان سے فون کر کے پتہ کر سکتے ہیں۔ یہ میسیج ہے جی وسیم اشرف کا 8375، جناب انجینئر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں ایسی کوئی حدیث نہیں جسے کسی نہ کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو۔ یہ تو بڑا عجیب اصول ہے کہ ریسرچ پیپر والے کتابچے کے اندر ایسی کوئی حدیث نہیں جسے کسی نہ کسی محدث نے صحیح کہا ہو۔ تو یہ جو ترک رفع الیدین کی حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں جی یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، تو اس کے بارے میں تو 58 محدثین نے کہا کہ یہ صحیح ہے، تو اس حدیث کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ اگر واقعہ کربلا کے اندر ایسی حدیثیں ہیں جنہیں کوئی ایک آدھ محدث بھی صحیح کہہ دے تو مرزا صاحب اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، تو ترک رفع الیدین کی حدیث کو تو 58 محدثین سے بھی زیادہ نے صحیح کہا ہے، تو اس کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ اپنے ذہن کے اندر ایک نظریہ اور کنسیپٹ بٹھاتے ہیں، پھر اس کے مطابق آپ کی عوام کی ذہن سازی کرتے ہیں، اور اس کے مطابق حدیثیں اور اس کے مطابق باتیں لے کر آتے ہیں۔ جی یہ سنور 2013 یہ کہتے ہیں جی آپ کون ہو، ہم کیسے مان لیں آپ صحیح کہہ رہے ہو یا میری بات بالکل نہ مانیں؟ تو آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03321915 اور 612 قاسم عزیز سے آپ پتہ کریں۔ منی عتیق 9873، اگر ہر بندہ حسد اور نفرت کو چھوڑ کر نیک نیتی سے غور و فکر کر لے تو مرزا صاحب کو اپنی اکیڈمی سے نکال دے گا، لیکن اس کی آخرت بن جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جی ایسے ہی ہے بالکل۔ دیسی 3145 ساتھی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی المحنت کے عقائد کا جواب پھر بھی دینا ہوگا، جو مرضی کر لو۔
جی المہند المفند پر میں نے 11 یا 12 کلپ ریکارڈ کروائے ہیں، آپ وہاں جا کر دیکھ لیں، انشاءاللہ لنک ان کا ہم نیچے دے دیں گے، آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ 12 کلپ اکٹھے مل جائیں گے۔ یہ یوزر PV7OV6OW8B انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دی ڈیمیج ہیز بین ڈن، انجینئر صاحب سے تعلیم حاصل کرو، اس کے علاوہ آپ کو کوئی حل نہیں، پڑھتی رہو گے، فائدہ بھی کوئی نہیں، ٹائم ٹیبل لینا ہے تو دسو، علی بھائی دی اکیڈمی دا نمبر لینا ہے تو دسو۔ جی ہم تعلیم لینے کے لیے بھی تیار ہیں اور نمبر لینے کے لیے بھی، مہربانی فرما کر آپ ہمیں نمبر بھی لے کر دیں اور تعلیم لینے کے لیے وقت بھی لے کر دیں، کیونکہ میں جہلم ہی کا رہنے والا ہوں، تو جس وقت آپ کہیں گے یہ خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا کہ آپ مرزا صاحب کو اپنے گھر بلا لیں اور ہمیں بھی بلا لیں۔ شہین 8620 انہوں نے میسج کیا، وہ خود کدھر ہیں؟ یہ وہ جہلم کے رہنے والے ہیں، قاسم عزیز ان کا نام ہے، نمبر میں نے بتلا دیا ہے۔ یوزر RE2BU3PP3P او کوئی ریفرنس دو بھائی، ٹائم ضائع کر رہے ہو بھائی، ریفرنس میں نے دے دیا ہے، قاسم عزیز ان کا نام ہے۔ یہ یونائٹڈ ہما 407 سر وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، آپ پلیز اسے اپنی پبلسٹی نہ بنائیں، واقعہ کربلا ایک بہت کمپلیکس ٹاپک ہے تو آپ اپنی باتوں سے ظاہر نہ بریں، اگر آپ کو اپنی ویو پوائنٹ پہ اتنا ہی بھروسہ ہے تو آپ جائیں اور انجینئر سے ڈائریکٹ جواب لیں، کسی ایک پرسن کا ویو پوائنٹ پہ ڈیسیشن لینا بیوقوفی ہے۔ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹائم لے کر دے، ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، واقع کربلا پہ کر لیں یا کسی بھی موضوع پر جس پر وہ سمجھتے ہیں کہ میری گرفت سب سے اچھی ہے اور میرا علمی مطالعہ سب سے زیادہ ہے۔ احمد شہزاد ہیں 71-2، یہ کہتے ہیں جی اگر یہ صحیح ہے تو بہت بری بات ہے، انجینئر محمد علی مرزا سے میں یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، جی آپ تحقیق کر لیں، نمبر میں نے بتلا دیا ہے۔ مجاہد جمیل 342 ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یا خدایا اگر یہ شخص سچا ہے تو اس کو ہمت دے، حوصلہ دے اور علی مرزا کی حقیقت دکھا، ہمیں آمین، اور اگر جھوٹا ہے تو اس کو ہدایت عطا فرما، آمین۔ جی بالکل صحیح کہا، ہم بھی اس پر کہتے ہیں آمین کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کے فتنے سے سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ چند کمنٹس تھے، تو کمنٹس تو اور بھی تھے لیکن تقریباً سب ملتے جلتے تھے، جو اہم تھے ہم نے ان کے جوابات دے دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔